نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک بڑا خطرناک مسئلہ معاشرے میں جو تباہی و بربادی کا سامان ہے، بلکہ خود تباہی و بربادی ہے کہ کوئی شوہر، کوئی مرد طلاق نہیں دیتا، پھر بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو شاید پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن بعض ساتھیوں کو چونکہ سمجھ نہیں آئی تو اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں طلاق ہو جاتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ لیں ہم نے طلاق تو دی نہیں، تو طلاق نہیں دی تو طلاق دیے بغیر طلاق کیسے ہو جاتی ہے، بیوی حرام کیسے ہو جاتی ہے، بیوی سے تعلق ختم کیسے ہو جاتے ہیں، اور اب دی حرمت ہے، ہمیشہ کے لیے حرام۔ بندہ 3 طلاق بھی دے دے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کہیں اور نکاح کر لے، عدت گزارے، پھر وغیرہ وغیرہ پروسیس ہے، اس سے گزر کر دوبارہ نکاح ہو سکتے 3 طلاقوں کے بعد۔ لیکن یہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ مسئلہ اس میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس سے کوئی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سسر اپنی بہو کو ہاتھ لگائے۔ ہاتھ لگانا، اب یہ صرف شادی شدہ سنیں، غیر شادی شدہ نہ سنیں۔ سسر کا ہاتھ لگانا بہو کو اس حیثیت سے کہ جیسے شوہر بیوی کو ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی شہوت سے۔ تو یہ جو سسر کی بہو ہے، یہ اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے۔ بیٹے کو پتہ نہیں ہے، اس کے فرشتوں کو پتہ نہیں، اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں، اس نے طلاق بھی نہیں دی، اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس کی لڑائی کوئی نہیں ہوئی، لیکن اس بیٹے پر یہ جو سسر نے ہاتھ لگایا، اس پر حرام ہو گئی بیوی، لیکن اسے پتہ ہی نہیں، اسے پتہ نہیں، وہ حرام کاری کر رہے ہیں، زنا میں شامل ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں بیچاروں کو۔ تو اللہ ہمارے معاشرے کو یہ سمجھ دے، اللہ معاشرے میں علم عطا فرمائے، اللہ معاشرے میں فہم عطا فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے، تربیت کر دے، تاکہ ہمیں یہ مسائل حرمت کے، علت حرمت کے مسائل کا پتہ ہو، حلال حرام کا پتہ ہو کہ بیوی حرام ہو گئی، اسے پتہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے والد صاحب کو کسی دبے لفظوں میں، بعض معاشروں میں سسر دبواتا ہے اپنی بہو سے، خدا کے لیے یہ نہ دبوائے، یا بعض بہویں وہ باپ سمجھ کر دبا رہی ہوتی ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرے، سے دور رہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح داماد جب اپنی ساس کو ملتا ہے تو ہمارے معاشرے میں گلے ملتے ہیں، ہمارا مشرقی معاشرہ بعض جگہوں پر گلے ملتے ہیں، اور گلے ملتے ہوئے بھی داماد کے وغیرہ وغیرہ یا ساس کے وہ میاں بیوی والا خیال آ گیا، یعنی شہوت سے ہاتھ لگا لیا، تو یہ جو داماد کی بیوی ہو گئی، اس ساس کی بیٹی ہو گئی، اس پر حرام ہو گئی، اور اسے پتہ ہی کوئی نہیں، اس نے طلاق بھی نہیں دی، تو اس ساس کی وجہ سے حرام ہو گئی، وہاں سسر کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ اسی طرح کسی شخص نے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگایا اسی نیت سے کہ جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی شہوت، تو یہ بیٹی کو ہاتھ لگانے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں، اس نے طلاق بھی نہیں دی۔ تو یہ 3 ٹچ کرنا لوگوں کا، یا مس کرنا، یا ہاتھ ملانا، یا وغیرہ وغیرہ، یہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس میں دوبارہ کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ چونکہ دبے لفظوں میں بالکل واضح، بالکل ٹو دی پوائنٹ تو نہیں بیان کیا جا سکتا بالکل واضح کر کے، لیکن شادی شدہ سمجھتے ہوں گے کہ میاں بیوی ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ہاتھ لگانا کیسا ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را اس مسئلے کو بتائیے، شرمائیے نہیں، تاکہ بیوی حرام نہ ہوں، گھر برباد نہ ہوں، گھر تباہ نہ ہوں۔ طلاق بھی نہیں دی اور طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں یہ 3 مسائل ہیں۔ آئیے ان 3 مسائل کو بتائیں، لوگوں کو اصلاح کریں، تربیت کریں، معاشرے کی بہتری میں یہ بھی ایک کردار ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ میں۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، دانے نکلے ہوئے ان میں سے پیپ نکلتے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، دانے میں سے پانی نکلے تو کوئی فرق نہیں، لیکن پیپ یا وہ ہو اپنا خون ہو، اس سے نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، ماسک پہن کر نماز پڑھنے سے کیا ماسک کے ساتھ نماز ادا ہو جاتی ہے؟ یا نماز ادا ہو جاتی ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کسی بیماری، مجبوری، پریشانی، معذوری کی وجہ سے ماسک پہنتا ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کپڑے اتارنے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب بات بہنیں سمجھتی ہے بچوں کو نہلانے سے چونکہ ہاتھ لگتا ہے ادھر ادھر بچے کے، تو سمجھتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو کپڑے اتارنے سے بھی
وضو نہیں ٹوٹتا، اور بچے کو ہاتھ لگانے سے بھی ماں کا اس وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض معاشرے ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، چونکہ ننگے تھے، نہانے کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، نہانے میں جو غسل کیا ہے یا نہایا ہے اس میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ تو آئیے یہ مسائل بتائیں، لوگوں کو اصلاح کرے، تربیت کرے، پھیلائیں۔ یہ بھی علم کو پھیلانا، یہ بھی ایک معاشرے کی بہتری کا کردار ہے، اصلاح ہے، تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی معاشرے کی، وہی معاشرہ جنتی بن گیا تھا۔ تو آئیے اس علم کو پھیلائیں، اس مسائل کو بتائیں، لوگوں کی اصلاح کریں، تربیت کریں، معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں۔ مجھے امید ہے میرا ہر بھائی، میری ہر بہن اس میں کردار ادا کرے گا، خود بھی سنے گا، دوسروں کو بھی سنائے گا، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔